ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈز، مغلوں کے سب سے طاقتور بادشاہ یعنی کہ اورنگزیب عالمگیر کے کئی بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام محمد اکبر ہوا کرتا تھا۔ اتہاس کار لکھتے ہیں کہ ایک بار کی بات ہے کہ جب راجپوتوں نے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے خلاف بغاوت کی تو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے اسی بیٹے مطلب کہ محمد اکبر کی لیڈرشپ میں ایک فوج روانہ کی تھی، لیکن اکبر نے موقع غنیمت جانا اور گدی حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ سے غداری کرتے ہوئے باپ کے ہی دشمنوں مطلب کہ راجپوتوں سے ہاتھ ملا لیا اور راجپوتوں کے ساتھ مل کر ہی اورنگزیب عالمگیر کے مغل امپائر کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا تاکہ کسی طریقے سے مغل امپائر کی گدی پر قبضہ کیا جا سکے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ بادشاہ اورنگزیب کی فوج نے تو بڑی آسانی کے ساتھ راجپوتوں کی اس بغاوت کو کچل ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور بھاگ کر مراٹھاؤں کے پاس آ کر پناہ لینی پڑی۔ دوسری طرف بادشاہ اورنگزیب نے بھی اب اکبر کو ہر صورت میں حاصل کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دشمن مطلب کہ مراٹھاؤں کے ابھار کو کچلنے کے لیے دکن کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑا بہت وقت گزرا تو اب مراٹھاؤں کو بھی یہ یقین ہونے لگا تھا کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر سے اکبر کو نہیں بچایا جا سکے گا، اسی لیے مراٹھاؤں نے اب اکبر کو پرشیا کی طرف بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں پر ہی اکبر نے اپنی باقی بچی ہوئی عمر گزاری۔ مانا جاتا ہے کہ جب اکبر پرشیا کے علاقے میں گمشدہ لوگوں کی طرح ایک بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھا تو وہ ہر دن اپنے باپ مطلب کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی موت کی دعا کرنے لگا۔ اسی طرح سے جب یہ خبر خود بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھتے ہیں پہلے کون مرتا ہے، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اکبر کی موت واقعی 1706 عیسوی میں اپنے فادر سے پہلے ہی اس وقت ہو گئی تھی کہ جب اکبر کی عمر بمشکل 48 سال رہی ہوگی، جبکہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات اگلے سال مطلب کہ 1707 عیسوی میں لگ بھگ 88 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی موت ہوئی کیسے تھی؟ بادشاہ کی آخری خواہش کیا تھی؟ اور کیا وجہ ہے کہ صرف بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی موت ہی نہیں بلکہ ان کی قبر کو بھی بڑا ہی عجیب و غریب مانا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر جیسی قبر پورے بھارت میں کسی دوسرے حکمران کی نہیں ملتی ہے۔ تو دوستو، یہ دور تھا سن 1705 کا کہ جب آلریڈی بادشاہ اورنگزیب کی عمر 86 سال کے قریب ہو چکی تھی اور زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے باڈی کافی کمزور ہو چکی تھی، جسم میں وہ جان بھی نہیں بچی تھی کہ جس کے بلبوتے پر کبھی نہ صرف اپنے سارے بھائیوں کو اکیلے ہرا کر گدی حاصل کی تھی بلکہ بھارت کے ان دور دراز کے بھی علاقوں پر مغلیہ پرچم لہرایا تھا کہ جن کے بارے میں پرانے حکمرانوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اسی لیے دکن میں موجود اب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے دلی کی واپسی کا ارادہ کیا، لیکن دلی کی واپسی اب بادشاہ اورنگزیب کی قسمت میں لکھی ہی نہیں تھی، کیونکہ کرشنا ندی کے کنارے دیوا پور میں جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے قافلہ وہیں پر روکنا پڑا، اور پھر اگلے 6 مہینے تک بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے یہیں پر قیام کیا۔ اس کے بعد ہی کہیں جا کر قافلہ ایک بار پھر سے آگے بڑھ سکا تھا۔ ملٹری کے فیلڈ میں جینیس مانے جانے والے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے جن کی زندگی کا زیادہ تر حصہ گزرا ہی جنگ کے میدانوں میں تھا، اس عمر میں آ کر کمزوری کی وجہ سے اتنی ہمت بھی نہیں رہی تھی کہ سفر میں لگاتار گھوڑے پر سوار بھی ہو سکے، جس کی وجہ سے بادشاہ کو پالکی میں بیٹھا کر یہ قافلہ آگے بڑھنے لگا۔ 1706 عیسوی کے آس پاس جب یہ قافلہ احمد نگر پہنچا تو پھر تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ اب آگے بھی نہیں بڑھا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہر حال میں لوگوں کو یہ محسوس ہوتا رہے کہ بادشاہ زندہ ہیں، کیونکہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو اس بات کا اچھی طرح سے پتہ تھا کہ اگر ایک بار کسی کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ بادشاہ اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر ان کے بیٹے گدی حاصل کرنے کے لیے آپس میں اس بڑی جنگ کا آغاز کر ڈالیں گے کہ جو جنگ شاید مغلیہ سلطنت کو ٹکڑوں میں بکھیرنے کے بعد ہی ختم ہوگی۔
دوستو، آخری دنوں میں اپنے بیٹے اعظم کو بھیجے گئے خط میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے لکھا کہ میں اکیلا ہی آیا تھا اور ایک اجنبی کی طرح دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں اور میں کیا کر رہا تھا۔ حکومت کے دوران میں نے جو کچھ بھی کیا اس نے بس دکھ اور نراشا چھوڑی ہے۔ میں نے جو بھی کیا ہے اللہ مجھ پر رحم فرمائے، میں ایک بادشاہ کے طور پر ناکام ہو گیا۔ میری اتنی قیمتی زندگی کسی کام نہیں آئی اور اللہ کے جو چاروں طرف موجود ہے، لیکن میں اتنا بڑا بد نصیب ہوں کہ جب اللہ سے ملنے کی گھڑی آ چکی ہے تب بھی اس کی موجودگی محسوس نہیں کر پا رہا ہوں۔ شاید میرے گناہ ایسے نہیں جسے معاف کیا جا سکے۔ اعظم نے جب اپنے باپ یعنی فادر کا یہ خط پڑھا تو وہ فوراً بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس آیا، لیکن آ کر حیران ہو گیا کیونکہ وہ تو یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ وہی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہیں کہ جن کی لیڈرشپ میں ہی مغل پورے بھارت پر راج کرنے میں کامیاب ہو پائے تھے۔ سال 1707 کی جب شروعات ہوئی تو خود بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو بھی اب یہ یقین ہو چکا تھا کہ وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکیں گے، لیکن بالکل آخری دنوں میں بھی وہ پوری طریقے سے مذہبی رہے، یعنی کمزوری کے باوجود بھی پانچوں وقت کی نمازیں بھی ادا کرتے رہے، جبکہ ٹوپیاں بھی سلی جاتی رہیں۔ اور آخرکار پھر 1707 عیسوی میں 3 مارچ کو وہ دن آ گیا کہ جب لگ بھگ 88 سال کی عمر میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے ہماری اس دنیا کو الوداع کہا۔ ان کے بیٹے اعظم اور بیٹی زینت النساء نے اپنے فادر کی باڈی کو دلی کی بجائے پاس ہی میں موجود اورنگ آباد کے جس کا نام بدل کر اب سامبھاجی نگر کر دیا گیا ہے، اس کے خلد آباد شہر میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ریزن یہ تھا کہ خود بادشاہ کی بھی یہ خواہش تھی، بلکہ یہ پہلے ہی وصیت کر دی تھی کہ جب بھی جہاں پر بھی ان کی موت ہو تو ان کی باڈی کو، ان کے جسم کو وہیں پر دفنا دیا جائے۔ اب کیونکہ خلد آباد اس لیے بھی خاص تھا کیونکہ یہاں پر چشتی سلسلے کے ایک مشہور صوفی بزرگ شیخ زین الدین شیرازی کی مزار موجود تھی، جہاں پر اکثر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ بلکہ اتہاس کاروں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ بادشاہ کا جب بھی ادھر سے گزر ہوتا تھا تو بادشاہ یہاں پر لمبے وقت کے لیے ضرور رکا کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہاں پر سکون ملا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے ہی انہوں نے ان صوفی بزرگ کو اپنا استاد مان لیا تھا۔ باقی بادشاہوں، سلطانوں، راجاؤں اور مہاراجاؤں سے بالکل الٹ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی جو آخری رسومات تھی وہ سادگی کے ساتھ ادا کی گئی تھی۔ نہ ہی کوئی شاہی جلوس نکالا گیا اور نہ ہی کوئی دوسرا بڑا پروگرام کیا گیا، کیونکہ یہی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی خواہش بھی ہوا کرتی تھی۔ بلکہ بادشاہ نے تو وصیت کے طور پر اپنے آخری خط میں اپنے بیٹے اعظم کو لکھا تھا کہ جو میں نے ٹوپیاں سل کر 2-4 آنے کمائے ہیں اسی سے ہی میری موت کے بعد کا تمام کام کاج کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ قرآن لکھ کر ان کی کاپیز کو بیچ کر جو 350 روپے مجھ کو حاصل ہوئے ہیں وہ قاضی صاحب کو دے دیے جائیں اور وہ غریبوں میں بانٹ دیں۔ میری موت پر کوئی بھی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کوئی میوزک نہیں بجایا جائے گا، کوئی بھی پروگرام نہیں ہوگا، اور تو اور میری قبر پر کوئی پکی عمارت بھی نہیں بنائی جائے گی۔ ہاں بس ایک چبوترا بنایا جا سکتا ہے کیونکہ میں اس قابل نہیں کہ موت کے بعد بھی مجھے چھاؤں مل سکے۔ دفن کرتے وقت میرے چہرے کو نہ ڈھکا جائے تاکہ میں کھلے چہرے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ہم لوگوں کو جہاں ایک طرف خوبصورت ہمایوں کا مقبرہ یا پھر شاہ جہاں کی قبر کے طور پر تاج محل نظر آتا ہے، تو وہیں دوسری طرف بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے جس انسان نے ان سارے بادشاہوں سے بھی بڑے علاقوں پر راج کیا اور جس کے پاس ان بادشاہوں سے بھی زیادہ طاقت موجود تھی، اس کی قبر ایسی محسوس ہوتی ہے کہ مانو کسی عام انسان کی قبر ہو، جس کی قبر کے اوپر عالی شان عمارت تو چھوڑیے بلکہ چھت بھی نہیں ہے، بس مٹی کے اس قبر کے چاروں طرف کچھ موجود ہے تو ایک چبوترا کہ جس کی اجازت خود بادشاہ نے اپنی وصیت میں دے دی تھی۔ مٹی
बेटे के इस कब्र के ऊपर बिल्कुल वैसे ही फूल नज़र आते हैं जैसे आम इंसानों के कब्र पर नज़र आते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियोस में बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की कब्र के आसपास के इलाकों में जो हमको बिल्डिंग्स या इमारतें नज़र भी आती हैं तो वो दरअसल ना तो इनकी कब्र के ऊपर हैं और ना ही इनकी कब्र की वजह से हैं, बल्कि वो या तो बिल्कुल बराबर ही में मौजूद मस्जिद की इमारत है या फिर उन सूफ़ी बुज़ुर्ग का मकबरा है कि जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इवन खुले आसमान में इस सादा सी कब्र के चारों तरफ भी ये जो पत्थर की कुछ जालियाँ वगैरह नज़र आती हैं, ये भी दरअसल शुरुआत से नहीं हुआ करती थी, बल्कि अंग्रेज़ों के दौर में कुछ अंग्रेज़ हुक्मरानों ने लोकल लोगों या फिर लोकल हुक्मरानों के ज़रिए से ज़बरदस्ती मतलब ज़िद करके तामीर करवाई गई हैं, वरना कब्र की हालत वही थी कि जो दो चार आने में हो सकती थी। बाकी दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोज़ हमेशा पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें।